السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا مذہب اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں کہ مذہب اسلام میں اللہ رب العزت نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں، اور وہ مذہب اسلام جس کے لیے ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تبلیغ کے لیے بہت سے مصائب برداشت کیے، اور ہمارے بزرگان دین نے ہم تک بہت سے مشکلیں برداشت کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ اس مذہب اسلام کی خوبصورتی کو میں آج بیان کروں گا، لہٰذا آپ حضرات ہمارے بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ مذہب اسلام وہ واحد ایسا مذہب ہے جو خود رب تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم السلام تشریف لائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام کو اس کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ اس کی بنیادیں بہت خوبصورت ہیں، تمام ادیان میں جس کی نظیر نہیں۔ یہ مذہب ہر پہلو سے تمام مذہبوں سے بہتر ہے۔ اس کے قوانین کو اگر عنایت کا چشمہ اتار کر دیکھا جائے تو اس کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حالات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ایک انصاف پسند انسان یہ کہنے کو مجبور ہو جائے گا کہ کیا یہ بھی انسان تھے؟ ظلم و غارت گری، مکر و فریب، عیاشی، بغض و حسد، الزام تراشی، غرض کی اپنی حدود کو روند کر انسانیت کا ننگا ناچ رہے تھے۔ کوئی اس کو برا کہنے والا نہ تھا، ماں بہن بیٹی کا کوئی مطلب نہ تھا۔ عورتیں خواہشات مٹانے کا محض ایک ذریعہ سمجھی جاتی تھیں۔ سماج و معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ہر بڑا چھوٹے کو غلام سمجھتا، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ ظلم و غارت گری کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ ہر طرف جہالت و تاریکی کا بسیرا تھا، یا عدل و انصاف کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ نے سب کو معاشرے میں پہچان دلائی، ہر فرد کے الگ الگ حقوق بنائے ہیں تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو، ہر فرد کی اہمیت بتائی۔ ایسا قانون بنایا جو سب کو برابر عزت فراہم کرتا ہے، کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، سب کا تحفظ کرتا ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتا، خواہ کوئی کیسا بھی ہو۔ یہ قانون بنیادیں نظم کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، اور یہ تمام قوانین اللہ کی مقدس کلام قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے۔ وحدت، حرمت آدم، بھائی چارگی، شفقت و احترام، ہمدردی، یہ پڑھنے میں بہت چھوٹے الفاظ ہیں، مگر اپنے دامن میں سمندر سے گہرائیاں رکھتے ہیں، جو معاشرے میں نظام کو درست رکھتے ہیں۔ پہلی مثال میں غور کریں کہ رب کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اسلام میں گورے کالے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، عربی عجمی کے لحاظ سے فرق نہیں، سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے ہیں۔ اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ ہے جو زیادہ عبادت کرے، تقوی پارسائی والا ہو۔ دوسری مثال حرمت آدم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، یعنی رب العزت کے ہی دست قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے عزت دے،
جس کو چاہے ذلت۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے رتبے پیسے کا گھمنڈ نہیں دکھا سکتا۔ یہ اصول ہر فرد کو معزز بناتا ہے، ہر ایک کو دوسرے کی عزت سکھاتا ہے۔ تیسرا بھائی چارہ ہے، اس کو بھی قرآن مجید سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کہ ہر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہ وسعت نظر اور فکر ہی سے ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نہیں روک سکتی۔ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو، دکھ ہو، دوسرے کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ چوتھی مثال میں شفقت و احترام ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارے معاشرے سے نہیں۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے انسان کو معاشرے سے ہی جدا کر رکھا ہے جو کہ ایک اہم بنیاد ہے۔ پانچواں ہمدردی ہے۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے کے عیب نہ نکالیں گے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ چھٹی بنیاد ذمہ داری ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے تم میں بہترین امت جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور منکر سے باز رہتے ہو۔ کتنے خوبصورت اصول ہیں یہ پیارے، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی، امن و شانتی، عدل و انصاف، تحفظ و ذمہ داری پر ابھارتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی، اس نے ہر ایک فرد کے حقوق الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورتی اور کس مذہب میں ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تواریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلام تو قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے کہ وہ خود دامن اسلام میں پناہ لیتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے، ان کو بنا کسی طرح کی کوئی اذیت دیے فدیہ لے کر۔ بہتوں کو تو اصحاب کے اولاد کو ہنر سکھا دینے پر اور بہتوں کو ویسے ہی آزاد کر دیا جاتا، انہیں بڑے پیار سے رکھا جاتا، راحت و آرام ہر طرح کا خیال کیا جاتا۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ خود کے بچاؤ میں، جب کوئی چارہ نہ بچا تب جنگیں ہوئیں، وہ جنگ بدر ہو یا جنگ کربلا، پہلے ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ جنگ نہ ہو۔ کفار مشرکین ظلم میں جب حد سے بڑھ گئے تو جنگیں ہوئیں، اور ہوئی بھی تو بیمار عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا خیال رکھا گیا، عفو درگزر سے کام لیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھا کر بھی دعائیں دیں، ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ اسلام تو بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے پر بھی ثواب کا مژدہ سناتا ہے۔ اسلام کی تاریخ سورج کی طرح صاف ہے، اس پر انگلی اٹھانے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اس کی حفاظت خود خالق حقیقی فرماتا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔